بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اماں ہوا کے قائل کرنے پر ممنوع جنتی پھل کھا لیا تو اس کا لقمہ ابھی پیٹ تک نہ پہنچا تھا کہ جنتی لباس اتار دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر سر سے تاج عزت اتار لیا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے پیشانی سے نشان وقار اتارا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فی الفور ان کی خدمت سے ہٹا لیا گیا، اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان دونوں کو میرے قرب و جوار سے نکال دیا جائے۔ آدم و حوا علیہم السلام نے جو خود کو برہنہ دیکھا تو فرتے ندامت سے بھاگنے لگے۔ جس درخت کے پاس چھپنے کے لیے جاتے وہ ان سے الگ ہو جاتا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام کے بال عناب کے درخت کی شاخوں سے الجھ گئے۔ آپ کے دل میں فوراً خیال آیا کہ میں عذاب الہی میں جکڑا گیا ہوں۔ آپ نے درخت سے فرمایا، مجھے چھوڑ دے۔ درخت نے کہا، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اگر خلاف ورزی کروں گا تو میری کیفیت بھی آپ کی طرح ہوگی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے الاما الاما کے الفاظ نکلے۔ خطاب باری تعالیٰ ہوا، اے آدم، مجھ سے بھاگ کر کہاں جانا چاہتے ہو؟ آپ نے سر جھکایا اور کہا، یا الہ العالمین، میں تجھ سے بھاگتا نہیں ہوں بلکہ شرم و ندامت کی وجہ سے چھپنا چاہتا ہوں۔ پھر ارشاد ہوا، اے آدم، کس جگہ ہو؟ عرض کیا، الہی، درخت عناب کے نیچے برہنگی کی حالت پر اسیر ہوں۔ درخت کی شاخوں نے مجھے روک رکھا ہے۔ اب تو میرا حال نہیں پوچھتا اور میری حالت پر ترس نہیں آتا۔ فرمان الہی ہوا، اے آدم، تمہاری یہ پریشانی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے تاکہ آدم و حوا علیہم السلام کو جنت سے نکال دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ستر پوشی کے لیے جنت کے درختوں سے پتے طلب کیے، مگر سب نے پتے دینے سے انکار کر دیا سوائے درخت انجیر کے۔ بعضوں نے زیتون و کھجور وغیرہ بھی لکھا ہے۔ پھر اماں حوا کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوا، اے حوا، کیا سبب ہے کہ تم خود بھی گمراہ ہوئی اور آدم کو بھی ورگلایا؟ اپنے اور آدم کی برہنگی کا سبب بنی۔ حوا نے عرض کیا، یا رب العالمین، یہ بات میرے تصور میں بھی نہ تھی کہ کوئی تیرے نام کی جھوٹی قسم بھی لے گا۔ مختصر یہ کہ فرشتوں کو حکم ہوا، آدم کے سر کو درخت سے آزاد کراؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ یقین ہو چلا کہ عتاب خدا بندی سے رہائی ممکن نہیں تو عرض کیا، اے میرے مالک، تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ اگر تو اپنی روح میرے اندر نہ پھونکتا تو ملائک کو میرے لیے سجدے کا حکم نہ دیتا اور نہ ہی مجھے بہشت میں سکونت دیتا۔ الہی، یہ تمام اعزازات جو تو نے مجھے عنایت فرمائے، ایک لغزش پر جو مجھ سے بلا قصد صادر ہوئی، ان اعزازات کو ضائع نہ فرما اور اس سعادت سے مجھے محروم مت کر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی التجا کا کوئی جواب نہ دیا گیا اور ارشاد ہوا، میرے بندے کو لے جاؤ۔ فرشتوں نے آگے بڑھ کر آدم علیہ السلام کو پکڑنا چاہا تو آپ نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور عرض کیا، اب بھی میں تیری جدائی کی تاب نہیں رکھتا اور تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے۔ تیرے بغیر مجھے سکون و قرار نہ آئے گا۔ خداوند، مجھ پر رحم فرما۔ اس عرضداشت پر بھی صرف اتنا حکم ہوا، میرے بندے کو لے جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک درخت کو پکڑ لیا اور عرض کرنے لگے، مولا، کیا تو نے یہ وعدہ نہ فرمایا تھا کہ تیری نسل کو بڑھاؤں گا، ان میں سے رسول اور انبیاء کو منتخب کروں گا، پہلے ادریس علیہ السلام کو مقام اعلیٰ عطا کروں گا اور نوح علیہ السلام کو طوفان میں کشتی کے ذریعے نجات دلاؤں گا۔ یا اللہ، انہی کی وجہ سے مجھ پر رحمت و بخشش فرما۔ پھر بھی شنوائی نہ ہوئی اور حکم ہوا، میرے بندے کو لے جاؤ۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا بازو پکڑ لیا۔ آدم علیہ السلام نے پھر درخت کو مضبوطی سے تھاما اور التجا کی، الہی، تو نے فرمایا تھا ایک پیغمبر تیری نسل سے پیدا کروں گا، اسے منصب خلعت پر سرفراز کروں گا، اس کے فرزند کو ذبیح بناؤں گا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرماؤں گا اور اسے ہم کلامی کا شرف بخشوں گا۔ یا الہی،
تو ان کی وجہ سے مجھ پر رحمت فرما اور میری غریبی پر بخشش فرما۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا میرے بندے کو لے جاؤ۔ پھر آدم علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے رب، تیرا ایک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کو تو اپنا حبیب بنائے گا اور تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرمائے گا۔ الہی، اس ذات مقدس کی وجہ سے ہی مجھ پر رحم فرما۔ چنانچہ حکم ہوگا اے فرشتو، اب میرے مقرب بندے اور نائب کے ساتھ نرمی برتو، کیونکہ وہ اب میری بارگاہ میں ایسے شفیع کو لایا ہے کہ اس کی برکت سے جو کچھ طلب کرے گا پائے گا۔ اے آدم، ہم نے سرزمین پر تمہیں اس لیے تخلیق فرمایا ہے تاکہ زمین کی خلافت و عمارت اور اس کو آباد کرنے کی ذمہ داری تمہارے سپرد کریں، لہٰذا تم جاؤ اور وہاں اقامت گزین ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کیا مجھے دوبارہ بہشت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی؟ چنانچہ قرآن پاک کی سورہ البقرہ میں کچھ یوں ارشاد ہے، پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب تمہارے لیے زمین میں ہی معینہ مدت تک جائے قرار ہے اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا۔ پھر آدم نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزخی ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دوبارہ جنت میں جانے کے سوال کا جواب ارشاد فرما دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں آدم و حوا علیہم السلام روانہ ہوئے۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جبرائیل نے کہا جہاں، یعنی جس مٹی سے آپ پیدا ہوئے تھے۔ پوچھا عارضی یا مستقل؟ جبرائیل نے کہا یہ بات میرے علم میں نہیں ہے۔ پوچھا وہاں میرا رفیق تنہائی کون ہوگا؟ کہا وہی جس کے کہنے پر آپ نے پھل کھایا تھا۔ پھر یہ قافلہ یکے بعد دیگرے زمین پر اترا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان دہنا کے مقام پر اتارا گیا۔ ابن ابی حاتم اور حضرت حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ کو ہند میں، حضرت حوا کو شہر جدہ میں، ابلیس کو بصرہ میں اور سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا۔ تاہم جگہوں کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بہرحال جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس چل دیے تو آپ نے کثرت سے گریہ زاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے جانوروں کو حضرت آدم علیہ السلام کی عیادت کا حکم فرمایا۔ جب جانوروں کا گروہ جمع ہو کر آپ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ آدم گردن ڈالے مصروف گریہ تھے۔ تمام جانور متنفر ہو کر واپس چل دیے کہ کہیں ہم بھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب الہی میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ وزاری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کو معافی عطا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے جسم پر جنتی پتے لپٹے ہوئے تھے جو ان کی ستر پوشی کر رہے تھے، اور دنیا کی ہوا کی وجہ سے وہ پتے خشک ہو گئے اور ملک ہند میں چاروں طرف پھیل گئے۔ ان خشک پتوں کے اثرات دنیا کے درختوں اور پتوں میں اثر انداز ہو گئے اور ان کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، جس سے مختلف قسم کی خوشبوئیں مثلاً مشک، عنبر و عود آتی رہیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جو کھانا تناول فرمایا وہ گندم کا تھا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم و حوا علیہم السلام نے جو سب سے پہلا لباس دنیا میں تشریف لا کر پہنا وہ بھیڑ کی اون کا تھا۔
آپ نے اون کو کاٹا، پھر اسے کاتا اور اپنے لیے جبہ تیار کیا، اور حضرت حوا کے لیے قمیص اور چادر تیار کی۔ دعا ہے اللہ کریم ان کے ذکر خیر کے سبب ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔